اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی من لا ولی مثلہ. انتہائی معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، ایک بار پھر دیار مولا کائنات ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو پروگرام فقہی مکالمہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو ناظرین کرام، گزشتہ 4 نشستوں میں اجتہاد و تقلید کے موضوع کو مکمل کرتے ہوئے آج کی اس نشست میں رسالہ عملیہ منہاج الصالحین کے حصہ عبادات کو موضوع سخن قرار دے کر آج کی اس نشست میں ایسے عمل کی بابت گفتگو کریں گے کہ جس عمل کے بغیر نماز شمار نہیں ہوتی، کہ جس عمل کے بغیر قرآن کے الفاظ کو مس کرنا فعل حرام جانا جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے لیے لفظ وضو کو وضع کیا گیا ہے. اور اسی وضو کی اہمیت اور اسی وضو کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفأ بالماء فاذا غضب احدکم فلیتوضأ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان کی صفات رذیلہ میں سے گندی ترین ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصہ کرتا ہے، غیظ و غضب اس کے اوپر طاری ہوتا ہے. اور بے شک شیطان کو آگ سے خلق کیا گیا ہے، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آگ کو پانی سے ختم کیا جاتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی آپ لوگوں میں سے کسی ایک بندے پر غصے والی کیفیت طاری ہو تو اسے چاہیے کہ جس طرح آگ کو پانی سے ختم کیا جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ انسان وضو کر لے تاکہ وہ اپنی اس غصے والی کیفیت، اس غصے والی حالت کو دور کر دے. لیکن سوال یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں وضو کی حقیقت کیا ہے، یعنی وضو کس چیز کا نام ہے اور وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر حوزہ علمیہ نجف اشرف کے عزیز استاد جناب مولانا تقی ہاشمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ کی دعائیں. سب سلامت رہیں، خدا خوش رکھے. سب جیسا کہ یہ ایک نفسانی چیز ہے، نفسانی بات ہے کہ جب بھی ہم کسی انسان کو ایک حکم دیتے ہیں یا کوئی کام کرنے کا کہتے ہیں تو پہلے وہ یہی سوال کرتا ہے کہ بھئی جس چیز کا آپ حکم دے رہے ہیں آخر اس کو بجا لاؤں گا تو اس کے ثمرات کیا ہوں گے. یعنی وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اس چیز جس کا کہا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ چیز ہے کیا. تو قبل اس کے کہ وضو کے طریقے کے بارے میں سوال کروں، سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ وضو ہے کس چیز کا نام، وضو کی حقیقت کیا ہے. کیا وضو اس چیز کا معنی ہے کہ بس ہم اپنے اعضاء کو دھو لیں اور ختم، یا وضو ایک خاص مفہوم کا نام ہے؟ بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وضو کیا چیز ہے اور وضو کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں بہت ہی وہ دقیق گفتگو فقہا کے درمیان موجود ہے، جس کی وجہ ہے وہ روایات ہیں کہ روایات میں اختلاف اور روایت کی وجہ سے جو سمجھنا ہے ہر فقیہ کا وہ الگ طرح سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ذہنی صلاحیت الگ عطا کی ہے. وضو کے بارے میں 2 کنسیپٹ ہیں فقہا کے درمیان. پہلا یہ کنسیپٹ ہے کہ وضو خود عبادت ہے. وضو کیا مطلب؟ چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح. یہ جو دھونا اور مسح کرنا ہے یہ خود ایک عبادت ہے، اللہ نے اسے عبادت کہا ہے. اور جو دوسرا کنسیپٹ ہے کہ نہیں، یہ دھونا جو ہے اور مسح کرنا یہ عبادت نہیں ہے. عبادت اس کے بعد کی نام کی ایک چیز ہے. وہ بعد کے نام کی چیز کیا ہے کہ انسان کی روح کو ایک طہارت مل جاتی ہے.
انسان ایک طہارت کی کیفیت میں آ جاتا ہے اور نفسیاتی اور روحانی طور پہ ایک اس کی روح میں تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں، طہارت کہتے ہیں۔ تو اس نظریے کی بنیاد پہ، دوسرے نظریے کی بنیاد پہ وضو جو ہے وہ طہارت کو حاصل کرنے کا ایک مقدمہ اور ایک وسیلہ ہے، خود وضو جو ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ اور آیت اللہ سید سستانی خدا ان کی حفاظت فرمائے، طول عمر ان کو نصیب فرمائے، اور دیگر کچھ فقہا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ روایات ائمہ علیہم السلام سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو خود عبادت نہیں ہے، وضو خود مستحب نہیں ہے، بلکہ وضو کے بعد یہ جو کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے جسے ہم طہارت نفسانی کہتے ہیں، یہ مستحب کام ہے۔ یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان طہارت کو حاصل کرے اور اس طہارت کو حاصل کرنے کا ایک سبب اور ایک وسیلہ کیا ہے، وضو ہے۔ اس کو اگر ہم ناظرین کے لیے مزید واضح کرنا چاہیں اس مقدمہ کی اصطلاح کو، جیسے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اٹھایا گیا قدم اور سفر کیا گیا، جو بھی انسان سفر کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، وہ قدم خود زیارت نہیں ہے، وہ قدم زیارت کا ایک مقدمہ ہے کہ زیارت سے پہلے آپ کو یہ قدم طے کرنے پڑیں گے تو تبھی آپ زیارت امام حسین تک پہنچ سکیں گے۔ اب یہ جو قدم ہے، یہ قدم کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ زیارت امام حسین کے لیے اٹھایا گیا قدم عبادت ہے، لیکن یہ عبادت کب بنے گا؟ اس وقت یہ عبادت بنے گا کہ جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں یہ قدم اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کو انجام دوں۔ اسی طریقے سے وضو جو ہے یہ کب عبادت بنے گا؟ چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح، پاؤں کا جو مسح ہے، یہ کب عبادت بنے گا؟ کہ جب انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے نفسیاتی طہارت حاصل ہو۔ تو کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے کہ انسان جب وضو کی حالت میں نہیں ہوتا تو انسان کے نفس کے اندر ایک حدث ہوتا ہے، اور اس حدث کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو ہم حدث اصغر کہتے ہیں اور ایک کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ اور حدث کا تو لغت اور ڈکشنری میں تو اس کا اور معنی ہے، اس کا مطلب کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ہے، لیکن جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ جو تعبیر استعمال کی گئی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان وضو کی حالت میں نہیں ہوتا تو اس کی روح کے اندر ایک نجاست ہوتی ہے، جس سے فقہا کیا کہتے ہیں؟ نجاست معنویہ کہتے ہیں یا نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ نجاست کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک نجاست ظاہریہ ہے جیسے خون ہے، پیشاب ہے، یہ ظاہری نجاست ہے، اور ایک نجاست معنویہ ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جس کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں ہے، جس کا تعلق ہماری روح سے ہے۔ جیسے انسان اگر وضو کی حالت میں نہیں ہے تو وہ ایک نجاست کی حالت میں ہے، باوجود اس کے کہ اس کا جسم پاک ہے، وہ نہایا ہوا ہے، دھویا ہوا ہے، اچھے طریقے سے اس نے اپنا منہ دھو کے رکھا ہوا ہے، وہ صاف ستھرا ہے، بالکل صاف ستھرا ہونے کے باوجود بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ نہیں، اس کی روح میں ایک خاص قسم کی نجاست ہے، اور یہ ایک ایسی نجاست ہے کہ اب اس نجاست کی وجہ سے یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے مناجات کے لیے اور عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے سامنے اس وقت روایت ہے کہ جس سے وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے بحار انوار میں، علامہ مسیل الرحمہ میں، اور دیگر کیا ہے محدثین نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جس میں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی، یعنی پیغمبر اسلام اللہ تعالیٰ سے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جو قرآن کا حصہ نہیں بنی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ من احدث ولم یتوضا، کہ جو محدث ہو جائے، من احدث، اب یہاں پہ یہ روایت کے الفاظ ہیں، من احدث یا محدث ہو جائے، کیا مطلب؟ یعنی اس کی نفسیاتی طور پہ، روحانی طور پہ ایک نجاست آ جائے، کہ جو انسان جب وضو کی حالت میں نہیں ہوتا تو وہ ایک اس کے اندر نجاست ہوتی ہے۔ ولم یتوضا، جب یہ بندہ محدث ہو جائے، حدث کا شکار ہو جائے، اور ولم یتوضا، اور وہ وضو نہ کرے، تو فقط جفانی، تو اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان نفسیاتی طور پہ، روحانی طور پہ اس طہارت کی کیفیت کے اوپر باقی رہے، اور یہ جو حدث اور جو نجاست معنوی کی کیفیت ہے اس سے باہر نکلے۔ اب اس روایت میں کیا لفظ حدث کیا استعمال ہوا ہے؟ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے فضل بن شازان کی، امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ انما امر بالوضوء وبدأ به لأن يكون العبد طاہرا، کہ وضو کا اس وجہ سے حکم دیا گیا اور اس وجہ سے وضو سے عبادت کی ابتدا کی گئی، لأن يكون العبد طاہرا، تاکہ عبد اور بندہ طاہر بن جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ وضو اور چیز ہے اور بندے کا طاہر بننا اور چیز ہے۔ تو اس روایت میں بڑے واضح الفاظ میں امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو وضو کا امر دیا گیا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے،
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو انسان طاہر بن جاتا ہے. تو اسی وجہ سے سید سیستانی منہاج الصالحین میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ ایک ہیڈنگ دی جاتی ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں، غایات الوضو، کہ وضو کا مقصد. اس میں مسئلہ نمبر 162 ہے. اس میں کیا تعبیر ہے سید سیستانی کی کہ الوضو الرافع للحدث الاصغر، وہ وضو جو حدث اصغر کو ختم کر دیتا ہے. لم یثبت کونہ مستحبا نفسیا، اس وضو کا مستحب نفسی ہونا روایات سے ثابت نہیں ہے، یعنی روایات میں خود وضو مستحب نہیں ہے. پھر کیا مستحب ہے؟ بل المستحب هو الکون علی الطہارۃ، بلکہ مستحب کیا ہے کہ انسان طہارت کی کیفیت میں آ جائے. کون سی طہارت؟ الحاصلۃ بالوضو، جو وضو کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. لہٰذا یہاں پہ ایک وضو کی حیثیت کو واضح کیا کہ انسان یوں کر کے وضو نہ کرے کہ میں چونکہ وضو کرتا ہوں چونکہ یہ عبادت ہے مجھے ثواب ملے گا. پھر سید ثانی مزید کیا لکھتے ہیں کہ فَيَجُوزُ الْإِتْيَانُ بِهِ بِقَصْدِ حُصُولِهَا، بس انسان کے لیے جائز ہے کہ انسان وضو کو انجام دے لیکن نیت کیا ہو، اس کا قصد کیا ہو، بِقَصْدِ حُصُولِهَا، اس کا مقصد یہ ہو کہ اسے طہارت حاصل ہو جائے. لہٰذا اگر ہم اس چیز کو پریکٹیکل کریں تو ہم یہ کریں گے کہ اگر ایک انسان وضو کر رہا ہے اور ہم اس سے سوال کریں کہ بھی آپ نے وضو کیوں کیا، وہ کہے کہ اس وجہ سے وضو کیا کیونکہ وضو کرنا عبادت ہے، وضو ایک عبادت ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، آپ کی نیت ہی درست نہیں ہے، وضو آپ کا باطل ہو جائے گا. کب؟ کہ جب وہ بندہ مسئلے کی طرف متوجہ ہو. اور اس سے ہم کیا کہیں گے کہ وضو آپ کا کب ٹھیک ہوگا؟ کہ جب آپ کی نیت یہ ہوگی کہ وضو کے بعد مجھے طہارت حاصل ہوگی. کون سی طہارت؟ جسم کی طہارت نہیں، وہ جو روحانی اور باطنی طہارت ہے وہ حاصل ہوگی. لہٰذا اسی وجہ سے سید ثانی نے اس ہیڈنگ کو لکھا کہ وضو جو ہے مستحب کب بنے گا؟ کہ جب اس کا مقصد کیا ہو، مستحب ہو. وہ ایک مقصد کیا ہے؟ طہارت باطنی کا حاصل ہونا. ایک مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اور اسی طریقے سے وضو واجب بھی ہو جاتا ہے لیکن کب؟ وہ بھی بطور مقدمہ کے. مثال کے طور پہ اگر وضو کرے اور مقصد کیا ہو کہ نماز پڑھنی ہے تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ وضو واجب کہلائے گا. اور اسی طریقے سے وضو کرے اور مقصد کیا ہو؟ قرآن مجید کی لکھائی کو ہاتھ لگانا، کتابت کو مس کرنا، تو پھر یہ وضو کیا کہلائے گا؟ واجب کہلائے گا. تو لہٰذا اس نقطے کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر دقت کی ضرورت ہے تاکہ انسان جو ہے وہ صحیح طریقے سے عبادت کر سکے. یعنی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ چھوڑیں جی یہ کیا مولویوں کی باتیں ہیں، حالانکہ یہ سارے روایات ائمہ علیہم السلام کی باتیں ہیں، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اس کی وجہ سے مشکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ جب وضو کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، آپ تو ظاہری بات ہے نہ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں نہ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، اور آپ کے نظریے کے مطابق آیت اللہ سید سیستانی جو ہیں وہ ایسے فقیہ ثابت ہو چکے ہیں کہ جو روایات کا زیادہ علم رکھنے والے ہیں، حدیث کو سمجھنے میں سب سے زیادہ ماہر ہیں. تو جب انہوں نے یہ فرما دیا کہ ہم نے جو روایات کا مطالعہ کیا ہمیں یہ سمجھ آئی کہ وضو عبادت ہی نہیں ہے، وضو عبادت کا ایک مقدمہ ہے، تو اگر اس کے باوجود آپ کہتے ہیں نہیں وضو مستحب ہے، میں وضو کو عبادت سمجھ کے انجام دے رہا ہوں، تو آپ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. وہ گناہ کیا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے وضو کو مستحب کیا ہے، اللہ نے وضو کو عبادت بنایا ہے، جبکہ اللہ نے بنایا نہیں ہے. آپ کے پاس نہ تو وحی نازل ہوئی، نہ امام زمانہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو آپ کا فقیہ تھا جس نے تحقیق کی اس نے کہا میرے لیے تو ثابت نہیں ہوا. پھر آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ پھر قرآن کی آیت آئے گی کہ اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اللہ کی طرف باتیں منسوب کرو یا تم اللہ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو؟ تو لہٰذا یہ بہت ہی گہرا نقطہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے اور ہم اپنی نیت کو درست کریں کہ وضو کو ہم یا تو نماز کے لیے انجام دیں یا کسی مستحب کے لیے انجام دیں، اور ایسی چیز کہ جس کے لیے وضو کا ہونا ثابت ہو. یعنی اگر فرض کریں کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ درس میں جا رہا ہوں وضو کر کے، تو اب ہم اس سے کہیں کہ کیا آپ کے فقیہ کے مطابق روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ درس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے؟ وہ کہے گا نہیں معلوم. جب نہیں معلوم تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں عالم کی محفل میں جا رہا ہوں لہٰذا میں وضو کر لیتا ہوں، تو ہم کہیں گے کیا یہ ثابت ہے روایات میں کہ عالم کی زیارت کے لیے جائیں، عالم کی محفل کے لیے جائیں تو وضو کرنا مستحب ہے؟ جب ثابت نہیں ہے تو آپ کیوں خدا پہ بہتان باندھ رہے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میں صفائی ستھرائی کے لیے کرتا ہوں تو یہ بھی، ہاں یہ بھی ہم کہیں گے روایات سے ثابت کرو. ٹھیک ہے، جب روایات میں صفائی ستھرائی کے لیے وضو ہے یا فقہا کے نزدیک ثابت ہے تو پھر آپ یہ نیت کریں. لہٰذا بہترین نیت کیا ہے کہ جب بھی انسان وضو کرے اس کا مقصد جو بھی ہو، انسان نیت میں کیا رکھے کہ وضو کی وجہ سے مجھے نفسانی اور باطنی طہارت حاصل ہوگی. یہ ایک ایسا مستحب ہے کہ جو تمام فقہا کے مطابق ثابت ہے، روایات میں اس کی صراحت موجود ہے. اس سے کیا ہے انسان بہت سارے جو ہے وہ نیت کے حوالے سے مشکلات سے کیا بچ سکتا ہے. بہت خوب صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک وضو کے لیے نیت ضروری ہے، تو یہ وضو کی نیت کیسے کریں؟ مطلب یہ کریں کہ بھئی نیت کرتا ہوں، برتن اٹھاتا ہوں پانی کا اور چہرے پر پانی ڈالتا ہوں، اس طرح مطلب نیت کرنی ہے، یا نیت دل سے ایک گزارنے کا نام ہے، یعنی نفسانی کیفیت کا نام ہے؟
نیت نہ الفاظ کا نام ہے نہ دل سے خیالات کو گزارنے کا نام ہے، دونوں نیت سے تعلق نہیں ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے، اب میں آپ کے سامنے عبارت ہی پڑھ دیتا ہوں، کتاب العروہ سے جو ہے وہ سیسی ثانی کی عبارت ہے، اوپر جو مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ولا یلزم التلفظ بالنیت، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان نیت کے اوپر کیا کرے، تلفظ کرے، الفاظ سے دہرائے۔ ولا یلزم اختارها بالبال، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ انسان نیت کو اپنے ذہن میں حاضر کرے، اپنے ذہن سے گزارے، اپنے دل سے گزارے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بل یکفی وجود الداعی فی القلب، بلکہ اس کے دل میں وہ وجہ ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اب اس کی نشانی کیا بتائی کہ بحیث لو سئل عن شغلہ، کہ اگر کوئی اس سے سوال کرے، یعنی ایک انسان وضو کر رہا ہے، اگر کوئی اس سے سوال کرے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں یہی بات کافی ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ انسان اگر کوئی بھی کام کرتا ہے تو انسان غفلت کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہی پتہ ہونا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس سے ہم کیا کہتے ہیں، نیت کہتے ہیں۔ جیسے ہم ابھی پروگرام کر رہے ہیں، فقہی مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو کیا ہم نے نیت کی ہے شروع میں؟ ہم کہیں بالکل نیت ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ وہ کہے گا اچھا آپ نے تو الفاظ دہرائے ہی نہیں ہیں، آپ نے تو جو ہے وہ دل سے نہیں گزارا۔ ہم کہیں گے نہ دل سے گزارنے کو نیت کہتے ہیں، نہ الفاظ کو دہرانے کو نیت کہتے ہیں، بس انسان کو پتہ ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے، یہی چیز ہے۔ اگرچہ وہ ابھی متوجہ نہ بھی ہو، غافل ہو جائے، جیسے ایک بندے نے وضو کرنا شروع کیا تو شروع میں تو پتہ تھا کہ وضو کر رہا ہے، درمیان میں اس کے ظاہری بات ہے خیالات ادھر ادھر چلے گئے، کچھ اور سوچ رہے، لیکن یہ غفلت بھی مانے نہیں ہے۔ کیونکہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو فوراً متوجہ ہو جائے گا کہ میں کیا وضو کر رہا ہوں یا ہم کیا پروگرام کی حالت میں ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتے ہیں کہ جو بندہ مکمل طور پہ غافل نہ ہو، اپنے کام کی طرف متوجہ ہو، چاہے وہ تفصیلی طور پہ متوجہ ہو کہ مکمل ہر لحظہ اور ہر سیکنڈ اسے پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یا تفصیلی طور پہ متوجہ نہ ہو، اس طریقے سے متوجہ ہو کہ اگر فرض کریں سوال کر بھی لیا جائے تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے جواب دے سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ کیا نیت ہے کہ چاہے نماز کی نیت ہو، روزے کی نیت ہو، کوئی بھی نیت ہے، اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ انسان غافل نہیں ہونا چاہیے، اسے پتہ ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ یہی پتہ ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں، نیت کہتے ہیں۔ اس کا تعلق الفاظ سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق دل میں گزارنے سے بھی نہیں ہے۔ بہترین صاحب، جیسا کہ ایک لفظ یہ استعمال ہوتا ہے نیت میں کہ نیت قربتاً الی اللہ، یعنی خدا کے لیے انجام دیتا ہوں۔ تو بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں یہ نیت کی جاتی ہے کہ بھئی اگر یہ اچھا کام کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، اگر یہ کروں گا تو میرے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اگر یہ کروں گا تو جہنم میں نہیں ڈالا جاؤں گا۔ تو اس طرح کے مطلب اس طرح کا قصد کرنا کیا اخلاص کے منافی نہیں ہے کہ مطلب خدا نے کہا کہ مخلصین لہ الدین، کہ میرے لیے ہی بس آپ نے عبادت کرنی ہے، یہ جو اخلاص کے؟ جی بہت اہم سوال ہے۔ نیت کے اندر یہ چیز تمام فقہا اور روایات اور آیات میں واضح طور پہ بیان کی گئی ہے کہ جب بھی آپ عبادت کریں گے تو وہ عبادت اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ اس میں تو یہ بات تو واضح ہے کہ جو ریا کرتا ہے، عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، وہ تو باطل ہے۔ اس ریا کے ایشو میں ظاہری بات ہے مومنین مبتلا نہیں ہوتے، کوئی بھی مبتلا نہیں ہوتا کہ کون ہے کہ جو وضو دوسرے کو دکھانے کے لیے کرے گا، یعنی ایک واضح اور کلیئر سی بات ہے، اس میں کوئی بندہ کیا پھنس نہیں سکتا۔ لیکن ریاض سے ہٹ کے ایک اور مرحلہ ہے جو بڑا ہی دقیق اور گہرا مرحلہ ہے کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں، اخلاص، کہ بالکل خالص ہونا اللہ کے لیے۔ اور یہ جو بالکل خالص ہونا اللہ کے لیے، قرآن مجید میں بہت زیادہ آیات موجود ہیں کہ جس میں یہ دعوت دی گئی ہے کہ جب بھی آپ اللہ کی عبادت کریں تو اس کے اندر اخلاص ہو۔ جیسے کہ میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر کیا حکم دیا گیا، حاصر ہو گئی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے درحال ہے کہ مخلصین لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کیے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا ہے، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے تو فقط دین خالص ہے۔ تو یہ اخلاص کی بہت زیادہ کیا اہمیت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے روایات ہیں کہ جو مومن کی نیت ہوتی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نیت میں کتنی پاور ہے، کیا وہ بالکل خالص اللہ کے لیے تھی، چاہے کام چھوٹا سا ہو لیکن نیت کی کیا اصل اہمیت ہوتی ہے۔ اور ہمارے پاس روایات ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما یبعث الناس علی نیاتہم، کہ قیامت کے دن جب انسان کو مبعوث کیا جائے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے زیادہ عمل کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو بھی عمل کیا ہے چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے اس کی نیت کیسی تھی، نیت کے اندر کتنی پاور تھی اور کتنی اللہ کے لیے خالص نیت تھی، اسی بنیاد پہ اٹھایا جائے گا اور اسی بنیاد پہ اسے جزا دی جائے گی اور اسی بنیاد پہ کیا اسے عقاب دیا جائے گا۔ لہٰذا اخلاص کے مرحلے میں ہم آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے خالص نیت ہو۔ اب جب یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے لیے کیا نیت نہیں کرتا، اور اس کی نیت کیا ہے کہ تاکہ مجھے جنت مل جائے، تاکہ جو ہے وہ میں جہنم سے بچ جاؤں،
تو اگر ہم دقت سے دیکھیں تو یہ نیت جو ہے وہ اخلاص کے منافی ہے، کہ ظاہری بات ہے آپ کہیں گے کہ کیا آپ نے عبادت اللہ کی محبت کی خاطر انجام دی، اللہ کی عبادت کی خاطر انجام دی، تو اس کے ذہن میں کیا ہے کہ نہیں، اللہ سے تو مجھے غرض نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ بس اللہ مجھے جنت دے دے، یعنی مجھے اپنے آپ سے غرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پوچھیں کہ بھئی جہنم سے کیوں بچ رہے ہوتے، کہتے ہیں وہاں پہ عذاب ہوگا، ظاہری بات ہے تکلیف سے مجھے بچنا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر گنجائش نہیں بنتی، یعنی یہ اخلاص کے منافی ہے۔ لیکن روایات جو ائمہ معصومین علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی عبادت درست مانی جاتی ہے، اگرچہ وہ افضل نہیں ہے، افضل طریقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا اس کی یہ نیت درست ہو جائے گی۔ اور میں آپ کے سامنے جو ہے یہ روایات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک دو، کہ وسائل الشیعہ میں پورا باب ہے کہ جس میں کہا گیا کہ باب ما یجوز و قصدہ، کہ وہ باب کہ جس کا قصد کرنا کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے عبادت کے دوران۔ اس میں پہلی روایت کیا ہے کہ العبادۃ ثلاثۃ، کہ جو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ 3 قسم کی ہے۔ پہلی قسم کون سی ہے کہ قوم عبد اللہ عز وجل خوفاً، کہ ایک قوم وہ ہے کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتی ہے، یعنی ان کی نیت میں کیا ہے، خوف ہے۔ فتلک عبادۃ العبید، تو یہ کیا ہے، غلاموں کی عبادت ہے، کہ یہ خوف کیا مطلب، جہنم سے بچ جائیں۔ اور ایک قوم وہ ہے کہ جو طلب الثواب ہے، وہ عبادت کرتی ہے تاکہ اس سے ثواب ملے، ثواب کی خاطر۔ اب ثواب کیا ہوتا ہے، یہ جنتی ہوتی ہے۔ تو فتلک عبادۃ الاجراء، تو یہ عبادت کیا ہے، مزدوروں کی ہے، کہ جو ایک پیسے کی خاطر کام کرتے ہیں۔ اور وقوم، اور ایک قوم وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتی ہے حبا لہو، اللہ کی محبت میں، اور یہی عبادت کیا ہے، آزاد لوگوں کی ہے۔ پھر امام نے کیا فرمایا، وہی افضل العبادت، اور یہ کیا ہے، افضل ترین عبادت یہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہی بالکل روایت ہے کہ اس کے اندر بھی امام علیہ السلام نے لوگوں کے یہی 3 طبقے فرمائے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ کی محبت کی خاطر عبادت کرتے ہیں، یہ کیا ہے، وہ ان لوگوں کی عبادت ہے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ یعنی رسول خدا جو اوامر ہمیں دے رہے ہیں، نواہی دے رہے ہیں، ہم ان کی اتباع کیوں کریں، ان کی پیروی کیوں کریں، ان کو کیوں انجام دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ تو قرآن کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری جو رسول کی اتباع ہے اس کے پیچھے مقصد اور نیت کیا ہونی چاہیے، محبت خدا ہونی چاہیے، کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے چونکہ تم اللہ کو پسند کرتے ہو، تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ تم اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دو چونکہ وہ لائق عبادت ہے۔ تو اگر اس طریقے سے عبادت کرتے ہو تو پھر امام نے فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن جو ہوں گے وہ بالکل امن و امان میں ہوں گے، کہ جس دن کسی کو کیا ہے، امن نہیں ملے گا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یہ جو نیت ہے جنت کی لالچ یا جہنم کے ڈر کی، یہ نیت اگرچہ اخلاص کے منافی بن رہی ہے، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام نے اس کی گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی ایسی نیت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کیا اس کی عبادت کو باطل شمار نہیں کریں گے۔ لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور چیز ہے کہ جس کو منہاج الصالحین میں بڑے اچھے طریقے سے بیان کی فرمایا سیدی ثانی نے، کہ عبادت کی وجہ سے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت میں جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ وضو ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے میڈیکلی فوائد بھی ہیں، ان کے اور دیگر فوائد بھی ہیں جو انسان کی اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں۔ تو انسان بعض وقت کیا کرتا ہے، ان چیزوں کی بھی نیت ذہن میں رکھ لیتا ہے۔ یعنی فرض کریں انہوں نے کیا مثال دی، یہاں پہ میرے سامنے جو ہے وہ منہاج الصالحین کا عبارت ہے، اس میں یہ ہے کہ فلو ضم الیہا غیرہ من الزمام الراجحۃ کالتنظیف من الوسخ او المباحۃ کالتبرید، کہ اگر ایک انسان نیت کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو ملا لے، اب وہ چیزیں کیا ہیں، وہ خود بھی کیا اچھی چیزیں ہیں، بری چیزیں نہیں ہیں، جیسے کہ اس کی نیت کیا ہے کہ کالتنظیف من الوسخ، کہ میرے چہرہ بھی صاف ہو جائے گا، جو میل کچیل لگی ہوئی ہے یہ بھی صاف ہو جائے گی، یا کیا ہے وہ ایک اچھی چیز ہے جیسے تبرید کا مطلب ٹھنڈک پہنچ جائے گی، گرمی کا موسم ہے، وضو کروں ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ تو اب سیدی ثانی کیا فرماتے ہیں کہ اب اس کی نیت میں کیا ہو گئی، مکسنگ ہو گئی۔ مکس اپ کیا مطلب، ایک تو وہ وضو کر رہا ہے، مقصد کیا ہے، چلیں نماز پڑھنی ہے، یا کیا ہے نفسانی طہارت حاصل ہو جائے، یہ تو اچھا مقصد ہو گیا۔ اور یہ مقصد کیوں ہے کہ کیونکہ اللہ کو پسند ہے وضو کرنا، اس لیے میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ لیکن ساتھ مقصد کیا ہے، تاکہ میرا چہرہ صاف ہو جائے، تاکہ میرا جسم فریش ہو جائے۔ جب یہ مقصد اس کے ساتھ اٹیچ آیا تو سیدی ثانی کیا فرماتے ہیں کہ اس کا وضو باطل ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے وضو کو بطلان سے بچانا چاہتا ہے اور وضو صحیح کرنا چاہتا ہے تو وہ وضو فقط اللہ کی خاطر کرے، یہ اس کے ذہن میں نہ ہو کہ وضو کر رہا ہوں تاکہ میرا جسم جو ہے وہ صاف ہو جائے، یا مجھے کیا ٹھنڈک مل جائے، فریش ہو جاؤں۔
اگر وہ یہ مقصد رکھے ہوئے ہے کہ مجھے جو ہے وہ چہرے کو ٹھنڈک مل جائے، چہرہ میرا صاف ہو جائے، تو یہ ایک ہی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب یہ جو مقصد ہے کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں عربی میں ضمیمہ، کہ یہ جو اس کا ضمیمہ ہے اس کے اوپر بھی قصد قربت ہو. یعنی اگر اس سے ہم پوچھیں، اگر وہ اپنے آپ سے سوال کرے، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں چہرے کی صفائی کیوں چاہتا ہوں، میں فریشنس کیوں چاہتا ہوں، میں ٹھنڈک کیوں چاہتا ہوں، اگر اس کیوں کا یہ جواب ہو کہ چونکہ مجھے خوشی ہوگی، تو پھر تو یہ باطل ہے، کیونکہ یہ اخلاص کے کیا منافی ہے، وضو اس کا باطل ہوگا. لیکن اگر اس کا ضمیر اس سے یہ آواز دے کہ میں چہرے کی صفائی اس وجہ سے چاہتا ہوں چونکہ اللہ کو صفائی پسند ہے، میں ٹھنڈک اس وجہ سے چاہتا ہوں کیونکہ فریش ہو جاؤں گا تو صحیح طریقے سے عبادت کر سکوں گا، تو اگر اس کا یہ جو مقصد آ رہے ہیں، دیگر مقاصد آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی قصد قربت ہو جائے تو پھر وہ عبادت درست ہوگی، وہ اخلاص کے منافی نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی کہ جیسے اگر مولا امیر علیہ السلام نماز کے دوران زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو اگر زکوٰۃ دینے کا مقصد بھی اللہ کی خاطر ہو، نماز پڑھنا بھی اللہ کی خاطر ہو، تو یہ چیزیں اخلاص کے منافی نہیں ہوا کرتی. بالکل بلکہ اسے کیا کہتے ہیں، عین اخلاص کہتے ہیں کہ جو انسان سوچ رہا ہے وہ سب کچھ کیا اللہ کی خاطر سوچ رہا ہے. لہذا مومنین کو اور ہم سب کو اپنے ذہن کی تربیت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہوگا کہ جب بھی ہم عبادت کریں، خصوصاً یہ روزے میں زیادہ اس چیز کا ہوتا ہے، ابھی ماہ رمضان قریب ہے، تو روزے میں انسان کیا کہتا ہے، چلیں جی روزہ بھی ہو جائے گا، ایک تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہو جائے گی، دوسرا کیا ہو جائے گا، تھوڑا معدہ بھی درست ہو جائے گا، صحت بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہ جو دو مقصد آ رہے ہیں نا کہ معدہ ٹھیک ہو جائے گا، صحت مل جائے گی، یہ اخلاص کے منافی ہے، اس کی عبادت باطل ہو جائے گی. لہذا ضروری ہے کہ جب وہ اپنے معدہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی خاطر کرے. بھی کیوں معدہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے؟ معدہ ٹھیک ہوگا، جسم درست ہوگا تو میں لوگوں کی خدمت کر سکوں گا، انسانوں کی خدمت کر سکوں گا، علم دین پڑھ سکوں گا، پڑھا سکوں گا، اللہ کی صحیح عبادت کر سکوں گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ جب بھی عبادت کریں تو آپ کی ہر سوچ، آپ کی ہر نیت، آپ کا ہر خیال فقط اور فقط اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. غیر اللہ کا اس میں ذرا برابر بھی کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ چیز اہم ہے کیونکہ اس کے بغیر پھر وضو آپ کا باطل ہو جائے گا، نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. نماز میں جس کا مقصد یہ ہو کہ چلو ورزش بھی ہو جائے، تھوڑا ایکٹیو بھی ہو جاؤں، تو یہ اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی.